اللہ ہمارے مفتی صاحب کو ہمیشہ اللہ اپنی رحمت کی چادر بھی اڑائے اور دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے، دونوں جہان کی۔ محترم بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزوں کے تعلق سے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں 15 گھنٹے نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، کچھ بھی نہیں کرتے آپ لوگ، یہ روزہ آپ لوگ کیسا رہتے؟ واقعتاً سوچے تو بہت مشکل کام ہے۔ 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، اس سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن کیفیت الگ تھی، گنتی الگ تھی، روزے کی کیفیت الگ تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ اب اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہی۔ شروع میں روزہ ایسا تھا، رات میں سوتے ہی روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا، سونے سے پہلے جو کھانا ہے کھا لو بس، اگر آنکھ لگ گئی تو روزہ اسٹارٹ۔ اب ہم جیسا سونے کے بعد رات میں اٹھ کے سحری کرتے ہیں تو گھڑی دیکھنے کے بعد ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں شروع زمانے میں ایسا نہیں تھا، آنکھ لگ گئی تو روزہ اسٹارٹ، کتنا مشکل تھا۔ آج ہم لوگ تراویح پڑھ کے آ کے سو جاتے تو یوں سمجھو روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا، کب تک؟ سورج ڈوبنے تک، جیسا کہ ابھی افطار تک۔ بہت مشکل تھا وہ روزہ۔ حالت ایسی ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کھیتوں میں کام کر کے آتے رہے، کھیتوں میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، آ کے بھی ایسا روزہ کھولے، نماز پڑھے، بس ایسا یوں لیٹے آنکھ لگی ہو گئے، یعنی کھانا بھی نہیں کھایا، آنکھ لگی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کا رحم کر کے روزے کا ٹائم اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ دیکھو صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک روزہ رہتا ہے، یہ 1 مہینے کا روزہ ہے۔ کیا مقصد ہے روزے کا یہ سمجھنا پہلے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھانا چاہ رہا؟ کیا ملتا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ بھوکا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا؟ ہم کو پیاسا رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا؟ قرآن نے اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کر دیا۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بولے تو کیا؟ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جہاں بھی دیکھو متقین، اعدت للمتقین، جنت اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے بنایا۔ قرآن میں متقی 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 جگہ جگہ ہے، جنت بھی متقی کے واسطے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقیوں سے راضی ہے، اور قرآن ہدایت ہے تو متقیوں کے لیے۔ تو متقی کیا چیز ہے؟ متقی اس کو کہتے ہیں تقوی والا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ راشد تھے، بڑے صحابی، ایسے صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا فرمان یہ ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر نبی ہوتے، ایسے صحابی تھے۔ اور سوال کرتے ہیں کس سے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری قرآن، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کو بلا کر کہا، ابی بن کعب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، یہ سمجھا کہ ایسا کہا ہوگا کسی بھی صحابی سے سن لو اور آپ نے مجھے بلا دیا ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا نام لے کر کہا کہ تم سے قرآن سنو۔ تو رونے لگے، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا۔ اتنا اچھا قرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ابی بن کعب قرآن پڑھو اور آپ سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، تقوی بولے تو کیا؟ کس کا نام ہے تقوی؟ تو حضرت ابی بن کعب نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا، بولے عمر کبھی کانٹے والے جھاڑوں سے گزرنا ہوا؟ بولے ہاں ہوا۔ کیا کرتے جب؟ بولے شمرت و تسللت، میں کپڑوں کو ایسا نزدیک کر لیتا،
पैंचे ऊपर चढ़ा लेता। क्यों करता है ऐसा? کہ میرے کپڑے کانٹوں میں لگ نہ جائے اور الجھ نہ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابی نے کہا اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ یہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا شہوات سے بھری ہوئی ہے، ان سب سے اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا اور سیدھے راستے پہ چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے تقویٰ تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ تو روزہ ہے تو متقی کیسا بنتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو روزہ ہے تو متقی کیسا بنتے ہیں۔ سحری سے روزہ شروع ہوتا ہمارا، دوپہر کے ٹائم پہ یا 3 بجے کے ٹائم پہ خوب بھوک لگ رہی، گھر میں کوئی بھی نہیں، کھانے کے مزے کے چیزیں فریج میں رکھے ہوئے ہیں، کھا لیے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کھائے تھے، لیکن کوئی روزے دار ہے ہمارے پاس ایسا، چھوٹے سے چھوٹا روزے دار، چھوٹے گاؤں میں بھی کوئی روزہ دار ہو، بڑے مول صاحب تو بہت بڑی بات ہو گئی، چھوٹا مسلمان بھی اگر ہے جس کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا اور اللہ کو ایک مانتا، نبی کو رسول مانتا، بقیہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ایسا مسلمان بھی اگر ہے تو وہ روزے سے اگر ہے تو چھپ کے بھی نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ سوچتا بھئی اگر میں کھا لیا تو لوگ تو نہیں دیکھیں گے، محلے والے تو نہیں دیکھیں گے، گھر والے تو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کہیں دیکھ نہ لے مجھے اس لیے نہیں کھاتا۔ یہی حال ہے پیاس کا، زبان سوکھ گئی، پانی پی لیے کوئی دیکھنے والا نہیں، وضو کرتے کرتے گھٹ بول کے ایک گھٹ پی لیے تو کوئی دیکھتا، معلوم نہیں ہوتا، منہ میں پانی پکڑا ہوا ہے، چاہے تو یوں کر دے تو اندر چلے جاتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن روزے دار کو معلوم ہے کہ میں اگر پی لوں دنیا والوں کو نہ معلوم ہو کوئی بات نہیں، لیکن جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ہمیشہ یہ خیال ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا، کھا لیا اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا، پی لیا اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا۔ یہ جو تصور ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لے گا، یہ 1 مہینے میں پورا مہینہ تربیت دی جا رہی ہے، خالی روزے میں نہیں، سحری میں بھی ایسی ہے۔ سحری میں ہم لوگ اٹھتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ہو گیا، بند کر دو کھانا، اب مزے کے کھانے لا کے رکھے تو بھی نہیں کھاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اب تک تو کھا رہے تھے نا، آپ کوئی کو بند کرے؟ تو آپ بولیں گے بھائی جب اللہ کا حکم کھانے کا تھا کھایا، اب اللہ کا حکم ہے مت کھاؤ، نہیں کھاؤں گا۔ افطار کا وقت آ گیا، افطار کا وقت آیا تو حکم ہے پیارے نبی کا کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو تاخیر مت کرو، جلدی افطار کر لو۔ سارے لوگ دسترخوان پہ مزے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی، تربوز کاٹنے والا بھی نہیں کھاتا، حریص بنانے والا بھی نہیں چکتا، روزے سے رہا تو سب بچارے رکھ دیے اس میں، سب کی نظریں گھڑی پہ ہے، گھڑی پہ وقت ہوا کھا لیے، جب اللہ کا حکم ہوا کھاؤ تو کھانا عبادت، جب اللہ کا حکم ہوا مت کھاؤ تو نہیں کھانا عبادت۔ معلوم ہوا روزے کا پورا خلاصہ ہوتا ہی ہے، بولے جیسا سننا، بولے جیسا سننا ہوتا ہی سوانا، کھاؤ بولے تو کھانا عبادت، نہیں کھاؤ بولے تو نہیں کھانا عبادت۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمیشہ کا سبب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر آ جائے نا یہ کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورے کیمرے نکال کے پھینک دو، چوری چکاری جو بھی ہو رہی نا اس کو روکنے کے لیے قانون بنائے، اینٹی کرپشن کے پولیس رکھی ہوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے، ہاں، اور اس کے لیے ویجیلنس رکھا گیا ہے، اور کیا ہے کہ ترازوؤں میں چوری نہیں کرنا بول کے لگا دیا گیا اس میں، محکمہ اوزان و پیمانہ، کتنے چیزیں نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کو چوری سے بچانے، پھر بھی چوری رک رہی نہیں، اتنا کرپشن ہے، اتنا کرپشن ہے، دنیا کا کوئی ملک ہی شاید ایسا ہو کہ جہاں پر رشوت نہ ہو۔ اگر بڑا آفیسر ہے اس کو یہ خیال ہو میں رشوت لوں گا، کوئی نہ دیکھے کوئی بات نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور اگر اس کے دل کے اندر آیا تو رشوت لے لیتا ہوں۔ 1 مہینے کی تربیت وہ اس کے دل میں اگر آیا تو سمجھو روزہ اپنے مقصد نے پورا، روزے کا مقصد وہی ہے لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ تقویٰ اگر ہماری زندگی میں نہیں آیا تو وہ روزہ نامل روزہ، برائے نام روزہ۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ آج کل ایسی پینٹنگ ہو رہی ہے دیواروں پہ، وہ دیکھے تو صحیح کا دکھتا، اوریجنل پینٹنگ، اس پہ شعر اترا ہوا ہے، وہ فوٹو سے تھی، اس میں کتنا بھی حقیقت رہنے دو، فوٹو سے تھی، وہ حقیقی شعر کبھی نہیں ہو سکتا۔ روزہ بھی اگر ہم شکل و صورت ڈال لیے، لیکن روزے کا مقصد خوف خدا ہمارے
ہمارے دل میں پیدا ہونا، وہ اگر ہمارے دلوں میں نہیں آیا تو یہ روزہ ایک مفتی کے پاس روزہ تو ہو جائے گا، خدا کی ترازو میں جب ڈالیں گے تو اس کا ویٹ کم ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ میں جیسا بولے وہ مقصد روزے کا وہ حاصل ہونا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کو گناہوں سے، ویسے تو گناہوں سے بچنا ہے، روزے دار کو گناہوں سے خوب بچنا ہے۔ صرف منہ کا روزہ نہیں، منہ کا، کانوں سے بھی روزہ، غلط بات کان سے مت سنو، عادت ڈالنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، 1 مہینے تک طے کر لینا ہے کسی کے تعلق سے خلاف میں نہیں سنوں گا اور کوئی غلط بات نہیں دیکھوں گا، پورے جسم کے کسی بھی حصے سے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ اگر کوئی روزے دار طے کر لے تو وہ روزہ روزے کے روزے دار کی طرح ہوگا۔ یہاں تک کہ روزے دار سے کوئی لڑنے کے لیے آیا، فائٹنگ تیار ہو گیا، تو کیا روزے دار کو لڑنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو کہنا چاہیے بھائی میں روزے سے ان نسائی میں نے آپ سے نہیں لڑ سکتا، بھائی میرے کو میرے نبی منع کرے لڑنے سے۔ اگر یہ سامنے والا لڑنے تیار نہیں ہو تو لڑائی نہیں ہوتی۔ بولے روزے دار کو پوری طریقے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ روزے دار اگر غیبت کرتا ہے پھر وہ تو ایسا ہو گیا کہ کھانے پینے سے بچ گیا، کرنے کے کام پورے کرتے جا رہا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ روزے کا فائدہ جب اس وقت حاصل ہوتا جب آپ پورے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے روک دو تو روزے کا صحیح فائدہ ہوگا۔ میں موٹی مثال سے سمجھاتا ہوں، آج کل بہت آسان ہے سمجھنا۔ کار ہے آپ کی کار میں اے سی لگا ہوا ہے، کار کب ٹھنڈی ہوتی؟ پورے آئینے چڑھے ہوئے ہونا اس کے تو باہر ٹھنڈی ہوتی، آپ آئینے بھی کھلے رکھے ہوئے، اے سی بھی چالو رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوتی کار؟ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پورے گلاسز چڑھانا پڑتا اوپر تک۔ تو یہ گناہوں کے جو دروازے ہیں، جب تک گناہوں کے دروازے بند نہیں ہوں گے اس وقت تک نیکی کا فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسا روزہ رہتے ہیں جن کی جھولی میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، خالی بھوکا ہوتا۔ آپ وہاں دیکھے ہوں گے کھیتوں میں وہ بیل کو لے کے جاتے ہیں ناگر مارنے کے واسطے، ادھر ادھر نہیں کھانا بول کے اس کے منہ کو وہ کیا کرتے ہیں بوٹی بنتے، بوٹی تو بوٹی بن لیتا ہوں، کب تک کام ہے تو کام ہونے کا بوٹی نکال دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ خالی کھانے پینے سے رکے رہے اور گناہوں سے اگر نہیں رکتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی میرے بھائیوں اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ گناہوں سے اس کو اب توڑ نہ دے، گناہوں سے اسے نقصان نہ پہنچائے۔ تو روزے کا ایک مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے صبر آنا ہمارے اندر۔ میں صبر بولے تو کیا ہم لوگ صبر بولے تو کیا سمجھتے ہیں والوں؟ کوئی تو بھی مر گئے تو نہیں رونا، وہی ہے نہیں؟ پورے جگہ سارے لوگ یہی سمجھتے، کہیں بھی اگر مر گئے کوئی ارے نہ کرو با صبر کر، وہ تو صبر بولے تو وہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اردو میں صبر اتنا ہی ہے، عربی میں صبر بولے تو کیا ہے معلوم، بہت زیادہ معنی ہے اس کے۔ صبر نیکیوں پر بھی ہوتا، نیکیوں پر صبر کا مطلب بہت سخت جاڑا ہے، فجر کا وقت ہوا، مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے، جی بول رہا سو جائیں گے بھائی اولڈے کے، کہاں جاتے جاڑے میں، کہاں وضو کرتے؟ آپ بولے نہیں، اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، وہ سب نکال کے پھینک دیا، وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، اسی جاڑے کے اندر جا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم بولیں گے یہ جو ہے نا صبر کیا، نیکی کے خاطر صبر کیا ہے، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اور ایک ہے روزہ ہے، خوب بھوک لگ رہی، دل بول رہا کھانا، برداشت کر لے رہے ہیں، یہ روزے کے خاطر ہم برداشت کر لے رہے ہیں، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اور ایک ہے صبر علی المعصیت، گناہوں پر روک لینا، دل بول رہا گناہ کرنا، چوری کرنے کا دل بول رہا روک لیے نہیں، دل بول رہا کسی کو دیکھو بدنگاہی کرو، آپ اپنے آپ کو روک لے رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں صبر علی المعصیت۔ یہ پورے داخل ہے۔ آدمی جیسے بھوک اور پیاس پر کنٹرول کرتا، اسی طریقے سے دوسرے چیزوں پر بھی کنٹرول کرنا آ جانا اس کو۔ دل گناہ کرنے کا بولے تو کنٹرول کرنا آ جانا، دل اس کے نفس اس کے ہاتھ میں آ جانا، ایسا نہیں کہ جی جدھر بول رہا ادھر بھاگتے جا رہا، اس کا دل اس کا نفس اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ اپنی مرضی سے اپنے اس کو لے کر چلے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ صبر سکھاتا ہے روزہ، اسی لیے روزے کو کہا گیا صبر کا مہینہ، صبر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا کہ صبر کرنے والے جو ہے وہ جنتی لوگ ہیں، صبر کرنے والے۔ اور ایک ہے جو روزہ، یہ غمخواری کا مہینہ، اردو میں غمخواری کا مطلب یہ ہے
دوسروں کے غموں کو جھیلنا. دوسروں کے غموں کو کیسا جھیلنا؟ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں جو لوگ پریشان حال لوگ ہیں ان کی بھی تکلیف کو ہم پوچھنا. آج روزہ ہے بول کے ہم لوگوں کو معلوم ہو رہا بھوک ہے بول کے. پیسے والے لوگوں کو معلوم ہوتا کھاتے جا رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں کہ دوپہر کا ہضم نہیں ہو رہا، شام کی دعوت آ رہی، شام کا ہضم نہیں ہو رہا، صبح کی آ رہی، ہوتا نہیں ہوتا. پیسے والے لوگوں کو اگر روزہ نہ ہو تو بھوک کیا ہوتی نہیں معلوم ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ان لوگوں کو احساس دلا دیا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے تم روزے میں بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے تو جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ لوگ سال بھر کے ساتھ بھوک برداشت کرتے ہوں گے. میرے کو ان غریبوں کے تعلق سے سوچنا ہے، ان غریبوں کے تعلق سے مجھے ہمدردی پیدا کرنا ہے. اسی لیے دیکھو روزے کا جو ثواب ہے حدیث کے اندر یہ آیا، روزے کا ثواب کیا ہے؟ آپ کسی بھی عالم کو پوچھو نہیں بتاتے ہیں روزے کا ثواب. کیوں؟ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ روزے کا ثواب اگر بتایا جائے امت تمنا کرے گی کہ اللہ سارا سال رمضان رہے. بتایا جائے، بتائے نہیں، کہیں تو نہیں بتا ہی نہیں سکتے. اتنا زیادہ ثواب ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے. حج کا ثواب ہے، حج کا بدلہ جنت ہے، قربانی کا جانور قطرے خون زمین پر آنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، سب کے ہے سب کے. روزے کے بدلے کے بارے میں ہے کہ نہیں اگر بتا دیا جائے تو امت بولے گی اللہ یہ رمضان 1 مہینہ نہیں 12 مہینے رہتے ہو ہم آپ کو ثواب ہونا بولیں گے. اور اللہ تعالیٰ بولا یہ روزہ ہے نا، روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں. میں دوسرے ثواب وغیرہ فرشتے دیتے لیکن روزے کا بدلہ اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر دیا تو کہتا ہے سر کا. بادشاہوں کو دیکھتے ہوئے جب بادشاہ خوش ہوتا نا اتنا دیتا آدمی گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو بندہ بھی کہے کہ شمار نہیں کر سکتا. تو روزے کا ثواب کسی کو نہیں معلوم، اتنا زیادہ ثواب. روزے کے برابر کوئی عبادت ہو سکتی ہم نہیں بول سکتے. لیکن آپ کو بتا دوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر بالکل ختم ہو گئی، ایسا شخص اگر کوئی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ فدیہ دے. فدیہ بولے تو کیا قرآن میں ہے؟ فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. ایک غریب کو 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلانا بول کیا؟ کھانا کھلانا بول تو 2 ٹائم ہوتا ہے. جب بھی شریعت میں جب بھی کھانا کھلانے کا ورڈ آیا نا تو 2 ٹائم کھانا کھلانا، 2 وقت کا کھانا کھلانا. اب روزے کے برابر کوئی عبادت اگر ہے تو وہ غریب کا پیٹ بھرنا ہے. تو غریب کا پیٹ بھرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ روزے کے برابر ہو گیا. واقعہ اتنا بڑا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کے پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ بولیں گے اللہ آپ کو تو بھوک لگتی ہی نہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ بولے نہیں تیرے پڑوس میں ایک بھوکا تھا تو اس کو اگر کھانا کھلاتا تو مجھے کھلانے کے برابر. غریب کو کھانا کھلانا خدا کو کھانا کھلانے کے برابر ہے. اگر آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کوئی بڑا آدمی آپ کے گھر پہ کھانے والا ہے، دعوت میں بلائے تو آنے والا ہے، تو آپ لوگ یس بولتے نہیں بولتے؟ خوش ہو جاتے کوئی بڑا آدمی ہمارے گھر پہ آ کے کھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ خالق و مالک، کون ایسا آدمی ہے کہ جو اس کو کیا ہے کہ یہ نہ کر سکے، دینا نہ چاہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا اگر کوئی کسی غریب کو کھلا دے تو اس کا ثواب مجھے کھلانے کے برابر ہے. اتنا بڑا ثواب. اسی لیے رمضان کا جو مہینہ ہے غریبوں کو خوب دینے دلانے کا مہینہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کی عبادت، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زیادہ حکم دیا ہے خیرات کا حکم دیا ہے. خیرات کا بہت زیادہ حکم ہے. 20 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم ہے، 32 مقامات پر صدقے کا حکم ہے، 18 مقامات کے اوپر کیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، غریبوں کو دو. یہ مہینہ خالی پیڑ بھرنے کا نہیں ہے، غریبوں کو دینے دلانے کا مہینہ نہیں ہے. تو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ایک سبق لینا ہے ہم لوگوں کو کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قرب و جوار میں کوئی بھوکا نہیں رہنا، کوئی بیمار ایسا نہیں رہنا کہ جس کے علاج کی ضرورت ہو اور علاج نہ ہو سکے،
کوئی یتیم بچہ، کوئی اناھ بچہ ایسا نہیں ہونا کہ جس کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، ایسا نہیں ہونا۔ ہم لوگ کر لینا، کر سکتے ہیں ہمارے پاس۔ ہم لوگ بولتے بھائی کہاں سے کرنا، غلط بات۔ کئی لوگ ایسے رہتے ان کے پاس مسجد کے واسطے چندہ مانگے تو نہیں ہے بولتے، شادی کرنے دو کتنا خرچہ کرتے دیکھو، دے پٹاخے پھوڑتے، ذرہ خرچہ کرتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہی آدمی ہے جس کے بعد مسجد کا چندہ مانگے تو 50 روپے دینے نہیں، چوپر ہو گیا، شادی میں جا کے خرچہ کرے تو دیکھے لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے ہمارا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ اسی لیے ہے کہ جو آدمی کسی غریب کو دے، اللہ کے راستے میں دے، مسجد کو دے، مدرسے کو دے، وہ ایسا ہے گویا اپنا پیسہ اللہ کے پاس جمع کر دیا ہو۔ آپ انڈیا کے بینک میں جمع کریں تو ڈوب سکتا، کئی بینکاں ڈوب گئے، ایسا لوگوں خودکشیاں کر لیے، سوسائڈ کر لیے، لوگ چلے گئی ہماری زندگی کی پونجی بول کے۔ لیکن کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں دے دے، قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے، سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرضہ دے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا اس کو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کمپنی کھلی، اس میں لاکھ ڈالے تو سال بھر میں 5 لاکھ ملتے کہتے، کھکر کے گھر میں کا پورا کھکر کے لے آ کے ڈال دیتے ہیں، نہیں ڈالتے، کیوں ڈالتے؟ سال کو 5 لاکھ ملتے کہتے، لاکھ کو 5 لاکھ رہتا کیا ہے، کیا ہے یہ دنیا میں ہمارے کو معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے خود دینے والا۔ صحابہ کا حال یہ تھا، کچھ بھی نہیں رکھ لیتے، آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کتنا خرچ کرنا، سوال کرے کتنا خرچ کرنا، تو فوراً وہی نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کتنا خرچ کرنا، آپ کہہ دو جو بچے خیرات کر دینا، جو بچے۔ صحابہ نہیں رکھتے تھے، کھانے کے بعد جو بچ گیا خیرات کر دیتے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ امت کے اوپر رحم کیا، بعد میں زکوٰۃ کے احکامات لگے، بولے نہیں جو بچے نہیں، خالی اتنا کر دے تو کافی ہے بولتے، لیکن وہ بھی فرض ہوتا ہی ہے، باقی جتنا چاہے خرچ کرو۔ رمضان غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ایک رمضان کا میسیج بھی ہے۔ دیکھو رمضان میں وقت کی کتنی پابندی ہوتی، گھڑی پہ نظر ہے، ہماری بھی ہے، میری بھی گھڑی پہ نظر ہے، کب ٹائم ہو جاتا کہ بول کے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے جو اتنا گھڑی دیکھتی ہوگی؟ کوئی قوم نہیں دیکھتی اتنا گھڑی۔ گھڑیاں پورے سیدھے کرا لیتے رمضان میں، مسجدوں والے، گھراں والے، ہاتھوں کے سب کراتے، افطار کو ایسا دیکھ کے کھولتے، اگر دیر بھی ہو گئی تو موسم کو بولتے بجاؤ بجاؤ، بولتے ٹائم ہو گیا، نہیں بولتے۔ اتنا زیادہ گھڑی پر ہماری نظر، کیا سبق ملتا ہم لوگوں کو؟ گھڑی جو ہے نا وقت بچانے کے لیے، گھڑی شو کے واسطے ہے کیا؟ گھڑی شو کے واسطے نہیں، گھڑی وقت کی قدر کے لیے ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ ہماری پوری عبادتیں ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ادھر پہلے اگر ہم افطار کر لیتے ہیں تو گیا روزہ ہمارا، افطار سحر کے ادھر کر لیتے ہیں سحر ہم تو گیا روزہ ہمارا۔ ٹائم ٹو ٹائم ہماری عبادتیں ہیں، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اتنا ٹائم سے بنی ہوئی ہو، تو پھر ہمارے ٹپا سے اتنا ٹائم کیسا ہو سکتا؟ چورستوں پہ ہم لوگ دکھ رہے نہیں، چورستوں پہ ہوٹلوں میں ہم لوگ دکھ رہے ہیں، چورستوں پہ ہم لوگ دکھ رہے ہیں، کچھ دھندا ہی نہیں ہے، مسجدوں کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے۔ پہلے کیا تھا گاؤں کے اندر، میرے کو یاد ہے آج سے 2001 2001 2002 میں جب گاؤں میں میرا جانا ہوتا تھا، مغرب کے بعد گئے تو کوئی بات کرنے تیار نہیں ہوتا، یہ ٹائم کہیں کو آئیں گے صاحب، صبح کو آ جاؤ۔ اب گاؤں میں بھی حالت ایسا ہو گئی، وہ لوگ 10 بجے گئے تو بھی ہاں ٹھیک ہے بیٹھو بول کے بات کر رہے ہیں، بگڑ گئے پورے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اچھے تھے پہلے، گاؤں میں شام جلدی ہوتی تھی، صبح جلدی ہوتی تھی، دودھ لے کر آنے والا یا دودھ لے کے آنے والی فجر کو ہمارے گھر کے دروازے پہ آتی تھی، گاؤں سے آتی تھی، یہاں ہمارے لوگ سوئے ہوئے رہتے تھے۔ گاؤں کے اندر بھی آج ماحول ایسا ہو گیا، لوگ راتوں میں 2 بجے تک جاگ رہے ہیں۔ یہ جاگنے سے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت کی امانت دی ہے نا، وہ امانت چلے جائے گی، صحت پہ اثر پڑتا، صحت پہ اثر۔ اور وقت ضائع کرنے میں سب سے آگے نمبر 1 ہماری قوم ہے، ہماری قوم۔ آپ جاؤ جا کے دیکھو، حیدرآباد میں پرانے شہر کے پورے ہوٹل رات تمام کھلے رہتے۔ یہاں پر ایک ایس پی آیا تھا، ایس پی کریم نگر میں، اور پرانے شہر میں کام کر کے آئے تھے۔ ایسی ایک مرتبہ کی میٹنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تو بولے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صاحب میرے کو، حیدرآباد میں دیکھتا ہوں ہوٹل سامنے سے دروازہ بند ہے،
سامنے سے شٹر ڈالا ہوا ہے، پیچھے سے دیکھا، اندر ایک مرتبہ گھس کے دیکھے تھے کیا ہے، پوری ہوٹل بھری ہوئی ہے، رات میں بریانیاں کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں۔ جس ایک ایسا بوڑھا جس کی عمر 60-70 سال ہے، رات کے 2 بجے بریانی کھا رہا ہوں، اس کو کیسا ہضم ہوتی ہوں گی، ان کو پوچھ رہا ہوں۔ ہضم کہاں ہوتی، برباد کر دیتی صحت۔ ابھی کیا ہے، ہر سال ڈائبیٹک ڈے ہوتا، جس دن شوگر کا دن مل کے مناتے، اس دن اویئرنیس لاتے لوگوں میں کہ بھائی شوگر سے بچنا ہو تو کیا کرنا۔ وہ دن معلوم یہ ہوا کہ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ شوگر حیدرآباد میں ہے، اور حیدرآباد میں پرانے شہر میں ہے۔ کیوں؟ لائف اسٹائل ہمارا ایسا ہو گیا۔ ہمارے نوجوان تو اللہ حفاظت کرے 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے، رات میں 2 بجے سے پہلے نہیں سوتے، صبح 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ کوئی اگر بہت ہی پکا سیدھا رہا 10 بجے اٹھتا ہوں، بہت ہی اگر شریف رہا ہوں 10 بجے اٹھتا ہوں، اس سے پہلے کیا ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب وہی اگر آپ جاؤ پرانے شہر میں، دیکھو آندھرا والے لوگوں کا جب گھر رہتے ہیں نا، وہ لوگ واکنگ کرتے رہتے، وہ کہیں کچھ یہ SRR کالج کے پاس کیا ہمارے صلاح میں، وہاں پر ہم لوگ کیا ہے ربیع الاول کے مہینے میں کتابوں کی تقسیم کی، تیلگو میں کتابوں کا ایک اسٹال لگا ہے۔ ہم لوگ فجر سے پہلے چلے گئے، گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی اندر، ہم لوگ کیا ہے 7-8 بجے تک کتابیں تقسیم کیے۔ وہ 2-3 ہزار لوگ ہوں گے کم از کم جو واکنگ کے واسطے آ رہے ہیں۔ میرے کو 2 یا 3 لوگ ہیں دکھے مسلمان، اللہ معاف کرے، بہت پورے بولے سے آپ لوگ بولیں گے تم وہ ایریا میں گئے تو وہ لوگ آج ملتے، ادھر کے ایریا میں آؤ بولتے، چلو ادھر کے ایریا میں جائیں گے، کدھر کلکٹریٹ کے پیچھے ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں کے حصے میں، وہاں ایک گورنمنٹ سروینٹ میرے کو بتا رہے تھے کہ صاحب میں واکنگ کے لیے جاتا ہوں، 5% بھی نہیں آتے ہمارے پاس، 95% دوسرے قوم کے لوگ کیا ہے کہ واکنگ کرتے ہیں۔ صحت اچھی رکھنا ہے نہیں اسلام میں، صحت رکھو، اچھی رکھو۔ روزہ رکھا تو کیوں؟ وہ لوگ بول رہے روزہ رکھے تو کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھے تو یہ نہیں ہوتا، روزہ رکھے تو وہ نہیں ہوتا۔ سائنس پورا برابر ہو رہا۔ رمضان میں روزے رکھ کے ہم لوگ صحت اچھی کر رہے ہیں، رمضان جاتے پھر جیسے کا ویسا۔ اسی لیے نوجوانوں سے مزید گزارش ہے، فجر میں پابندی کے ساتھ اس مسجد میں صف اول میں نماز ہونا۔ نوجوان کیا کرنا بولتا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنا، 5 وقت کی نماز، وقت بیکار نہیں کرنا۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانا، 1 بار 2 بار نہیں ہوتا ایسا، آپ عادت ڈال ہو جاتا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کتابوں میں 2 لوگوں کو عشاء کے بعد جاگنے کی اجازت ہے، تیسرے کو نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے والا بچہ وہ جاگ سکتا رات میں، دوسرا کوئی آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا اس کو اجازت ہے جاگنے کی، تیسرے آدمی کو اجازت نہیں ہے جاگنے کی، سو جانا عشاء کے بعد خاموشی کے ساتھ۔ تو نوجوان اپنی صحت اچھی بنا، آپ صحیح بولو ایمانداری کے ساتھ۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو پتھر پھینک کے مارنے آتا۔ ایک گاؤں میں کتا آیا تو ہم وہاں بھگا سکتے تھے، پکڑ لیتا، واہ بولتا بھاگو بولو ذرا۔ جمعے میں گزشتہ 1 مہینہ پہلے میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن آیا، گورنمنٹ کی طرف سے نوکریاں کا اناؤنس اور نوٹیفیکیشن آیا، 18,000، اس میں 18,000 پولیس ویکینسیز ہے اس میں خالی، اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کریم نگر میں 5 آرگنائزیشن ہیں جو اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں، 5، اور اس کے لیے اطراف کے دیہاتوں کے بچے آ کے یہاں وہاں پھر کے ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس میں ایک بچہ جو ٹریننگ دے رہا ہے وہ ہمارے مسجد کے مصلی کو مل کے بتایا، میرے کو بہت افسوس ہو رہا، 1400 لوگ یہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں، 4 لوگ ہمارے ہیں خالی، اس میں 4 لوگ ہمارے مسلمان ہیں، کوئی آتا ہی نہیں صاحب، کوئی آتا ہی نہیں تربیت لینے، 5 کلومیٹر بھاگنا پڑتا نہیں پولیس کے اس کے اندر۔ آپ اگر پہلے بھاگے ہوں گے تو وہاں امتحان میں بھاگتے، اگر نوکری نہیں ملی تو کیا بولتے ہیں معلوم، مسلمانوں کو کون دیتا صاحب آج کل نوکریاں ہوتی۔ کرے کوشش کرے، ہم کرو، محنت کرو، جسم بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کمزور مومن سے طاقتور مومن اچھا ہے، طاقتور مومن، قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طاقتور لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ گڑکا کھا رہے ہیں، سینہ پورا ہڈیاں ہو گئے، دانتاں پورے کنگال ہو گئے، کتنے کے لوگ کینسر سے مر رہے ہیں۔ گٹکے کے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے 75% اتنے ایریے پہ گٹکے کی وہ کھائے سڑ گئے سے فوٹو ہے، پھر بھی کھاتے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ مولانا غیاث صاحب رشادی صفا بیت المال ایک بات بولتے، اچھی بات بتاتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کرنے کے بجائے
کسی گٹکا کھانے والے کو گٹکا نہیں کھائے جیسا کرو. گٹکا کھا کے مر جائے گا، اس کی بیوی بیوہ ہو جائیں گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. وہ بعد میں اناھ بچوں کی ہیلپ کرنے کے بجائے، وہ بیوہ کی مدد کرنے کے بجائے اس گٹکا کھانے والے کو روکو، رہے بھائی تو گٹکا نہ کو کھاؤ. وہ کوئی بھی نہیں روکتا، کھاندے کھاندے ہوتا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں، پوری کمائی برباد ہو رہی ہے، پوری کمائی برباد ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی قوم اگر دنیا میں ترقی کرتی ہے تو ایسی ترقی نہیں کرتی، اچھائیاں ان کے پاس ہوتی ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل. یا جس کے پاس اچھے اخلاق ہے وہ آگے بڑھ جاتا، یا جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہوں وہیں رہ جاتا. مسلمانوں کے پاس جب اچھے اخلاق تھے، پوری دنیا میں لیڈرشپ ان کی تھی. جب مسلمانوں کے پاس اچھے اخلاق نہیں رہے، پیچھے ہو گئے. اب حال کیا ہے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اندر بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حال دلتوں سے بھی نیچے چلے گیا، دلتوں سے بھی نیچے. پڑھائی میں نہیں، 10 کے بعد اکثر ڈراپ آؤٹس. یہ ہمارے بچیاں جو بھاگ جا رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ بچوں میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے. بچیوں میں ہے پڑھنے کا شوق. بچیاں جا رہے ہیں کالج کو پڑھنے کے واسطے، اور وہاں پر کیا ہے، ہمارے مسلم بچے نہیں ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، دوسری ذات کے بچے پڑھ رہے ہیں. اب یہ بچیاں دیکھ رہے ہیں، کوئی ہے تو نہیں ہمارے کو پہچاننے والا مسلمان بچہ. وہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی، کر رہی، بات چیت ہو کے بات آگے بڑھ کے چلے جا رہے ہیں. وہ اگر مسلم بچے بھی ہوتے تو کم سے کم ڈر ہوتا، ارے انہوں دیکھ کے ہمارے بابا کو بول دیتے. ہاں، یا مسلم بچہ کم از کم بولتا ہے، کیا جی کیا کر رہے ہیں تم؟ بولتا ہوں بچے جا رہے ہیں کالج میں، پڑھ رہے نہیں، فیل ہو جا رہے ہیں. کوئی ایک آدھ پڑھ کے نکلا تو نکل رہا. اسی لیے یہ طے کر لو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. جو پڑھ رہے ہیں وہ طے کر لو کہ ہم لوگ ٹارگٹ بنا کے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ایک کام کیا ہے؟ جسم بنانا ہے، قوت طاقت ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. جو نوکریاں ابھی آئی ہوئی ہے، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، جیسے ہی کا، اور اسی طریقے سے کانسٹیبلوں کے لیے جو بھرتی کے واسطے جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے، اس کے لیے ہے کہ کم از کم کیا ہے، انٹر ہونا ہے، ڈگری ہونا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہونا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہے قابل ہے اس کے لیے، کوشش کرو. محنت سے ہوتا، محنت نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو ریزرویشن کے تحت ملنا ہے وہ تو ملتا 4% ہے، لیکن محنت سے بھی جو ملنے والا ہے وہ برابر ملتا. ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا دوسری قوم کے لوگ محنت کر کے بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھ جاتے، کل کے دن ہمارے کو جا کے وہاں کھڑے نہ کرتے. تو لہذا میرے بھائیوں، سمجھو بات کیا کرنا ہے، جاگو، ہوشیار ہو جاؤ، علم حاصل کرو، صحت بناؤ اپنی، اور یہ جو بیکاری کے جو چورسوں پہ وقت گزار رہے ہیں اس کو ختم کرو. انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو نمونہ بن سکتے. نمونہ پوری امت کے اندر یہی ریکارڈ ہے. ایسا نہیں سب یہاں ہے، کریم نگر ہے، حیدرآباد، پورے انڈیا میں یہی حال ہے. میں گجرات گیا تھا، وہاں بھی جا کے دیکھا، وہاں بھی ایسی قصہ. گٹکا اتنا کھاتے ہیں، ہر جگہ دیوار پہ پورے گٹکے بڑے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ گٹکا اگر کسی بستی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو وہ مسلم بستی میں استعمال ہوتا ہے. کون روکنا؟ کمیٹیاں بناؤ مسجد کے تحت. ہم مسجد کا صدر بولے تو کیا بولتے ہیں؟ امام موزن کی تنہا دیے کرن میں لگا کھڑی ہو گیا. نہیں، مسجد کا صدر بولتا پورے محلے کا صدر بولتا. بولنے کا حق ہے ان کو، بول سکتا ہے، اور سننا پورے محلے والے ان کی، اور پورے محلے والے بولنا کہ بھائی تم مسجد کے صدر ہیں، تم جیسا بولے ویسا سنتے. ہم یونٹی ہونا ہمارے پاس. اگر کوئی ہمارے پاس گٹکا کھا رہا، سمجھانا ہم اس کو، بھائی تو گٹکا مت کھا. ایک ساتھ نہیں چھوڑتا نا، روز 10 کھاتا ہوگا، وہ 5 کھا، 3 کھا، 2 کھا، اچھا ہو جائے. اس کا علاج کراؤ، صحت مند بناؤ اس کو. مسجد میں ایک ایسی کمیٹی بناؤ، فجر کی نماز کو اٹھ کے سب کو اٹھا کے مسجد میں لے کر آنا. تعلیم ہونا، کتاب رکھی ہوئی ہے، دینی معلومات ہونا ہمارے اندر. فجر کی نماز جب جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی رات میں نیند بھی جلدی آ جاتی ہم کو. تھوڑا واکنگ کرو، دوڑو، جم ہے تو جم ہو جاؤ، جسم اچھی طریقے سے بناؤ. اگر ہم صحت مند ہوں گے، خود اپنی بھی حفاظت کر سکتے، دوسروں کی بھی حفاظت کر سکتے. نہیں تو کیا ہوتا، وہ بلیوں کی طرح، کتوں کی طرح، بکریوں کی طرح حال ہو جاتا. چین چین کرتے رہتے، خالی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنا حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے انڈیا کے اندر بھی یہ قانون ہے، کوئی آدمی اگر سیلف ڈیفنس کے لیے کراٹے سیکھ سکتا ہے، اور جوڈو کوئی بھی کہے کہ باکسنگ سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دوسری چیز سے سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو آتے کراٹے یہاں پر نہیں معلوم آتے کراٹے. اس میں کس کو بھی نہیں آتے. آپ جاؤ کھلا کے روڈوں میں سکھا رہے ہیں یہاں پر کراٹے. میں وہ سارے نگر عیدگاہ میں دیکھا تھا، وہ کھلا کوئی فجر کے وقت سکارے کر رہے تھے، وہ بولنے سے نکال دیے وہاں سے لے کے چلے گئے.
ہمارے بچے نہیں جا رہے کرنے، سیکھو، طاقت بناؤ، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق ہم کو بننا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ ہم آبزرو کرنا ہے، روزہ کیوں رکھا رہے ہیں؟ چلو میرے اندر تقویٰ آیا نہیں آیا؟ آپ بیفور اور آفٹر، رمضان میں سے پہلے کیسا تھا، رمضان کے بعد کیسا ہوں؟ رمضان سے پہلے میں بے نمازی تھا، الحمدللہ رمضان کے بعد میں نمازی بن گیا، آپ کو 25 نمبر مل گئے۔ رمضان سے پہلے خدا کا خوف آپ کے دل میں نہیں تھا، بے جھجک ہر کام کرتے تھے، رمضان کے بعد خیال آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، 25 اور نمبر مل گیا آپ کو۔ رمضان کے بعد آپ کو وقت کی قدر حاصل ہو گئی کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، اور 25 نمبر آپ کو مل گئے۔ رمضان کے بعد آپ کے دل میں انسانیت کی ہمدردی پیدا ہوئی، غریبوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوئی، خیر خیرات کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، اور 25 نمبر مل گئے۔ 100% کا رمضان کا پرچہ پاس، تو آپ کی عید واقعتاً عید ہوتی، پھر اچھے نئے کپڑے پہننے کے گئے تو اچھا بھی دکھتا۔ روزہ تو الحمدللہ سب رہ رہے، جب بول سکتے بھائی میں روزے دار ہوں۔ ایسے روزے دار کے بارے میں حدیث میں آیا، 29 روزے رکھے گا نا، اس کی حالت ایسی ہوتی جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا، نیو بارن بیبی، آج ہی پیدا ہوا، کیا ویسا ہو جاتا؟ تو ویسا ہونا ہے نا ہم کو، گناہ بالکل پاک صاف ہونا ہے، اور رمضان کی گھڑیوں کی قدر کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا مہینہ بنایا۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کوئی آفر آتا، آفر کے اندر چیزوں کا ریٹ کم کر دے، ایک خریدو ایک فری، یہ ایک خریدو 30% فری، کم کر دیتے اس میں، کیوں؟ دکانداروں کو کھینچنے کے لیے کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے نا، جنت کو سجا لیا، جنت کے دروازے کھول دیا اللہ تعالیٰ، اور بتایا کہ دیکھو نیکی کرو، ایک نیکی کرو 70 نیکیاں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ دیکھو روزے دارو روزہ رکھو، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، ایسا ثواب دوں گا سوچیں گے بھی نہیں۔ قرآن پڑھو، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، 1 روپے کا ثواب 70 گنا ملے گا۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن آتا، کوئی کھانے کی فکر نہیں رہتی، پینے کی فکر نہیں رہتی، سونے کی فکر نہیں رہتی، مار کیا ہے بھائی، سیزن چل رہا، میں نہیں آ سکتا شادیوں میں، سیزن چل رہا، میں نہیں آ سکتا پکنک کو، سیزن چل رہا، میں عیاشی نہیں کر سکتا، ہوتا نہیں ہمارے پاس، ہر ایک کا سیزن ہوتا، سیزن میں کا سیزن ہونے کے بعد ذرا پریشان، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ رمضان کے بعد آپ کیا ہے کہ تھوڑا آرام کر سکتے ہیں، قرآن پڑھو۔ کتنے روزہ ہمارے پاس ایسے ہیں، آج کیا ہے، کون سا روزہ ہے، 17واں روزہ ہے، 16واں ہے بھائی، 15 دن تو رمضان کے گزر گئے۔ کتنے ہمارے یہاں بیٹھے سے لوگوں میں ایسے جن کے 15 پارے ہوئے، ہاتھ اٹھاؤ، 15 پارے پڑھے سے والے کتنے ہیں، 15 پارے، ایسا پڑھنا خالی ہوئے، کوئی بات نہیں ہوئے تو کوئی شرما نہیں، ابھی 15 دن باقی ہے، معمولی بات کیا 15 دن، بیٹھو فجر کے بعد میں ایک پارہ پڑھنے کے بعد ہی اٹھوں گا پکا، شیطان دل اگر بولے تو بھی نہیں اٹھوں گا، اذان ہوتے ہی آ جاؤ ظہر میں آدھا پارہ پڑھو، اثر میں روز کے 3 پارے اگر پڑھے گا تو قرآن ہو جاتا ہے، ایک قرآن تو پڑھنا، بچپن میں پڑھے سے قرآن کھولتے ہی نہیں، بچپن میں بھی کیسا پڑھے گی، پڑھو قرآن، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ ہم کو اگر معلوم ہو جائے فلاں گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، تو میں تو پہلے جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، آپ لوگ ابھی جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، نبی کا جبہ ہے تو ہم لوگ دیکھنے بھاگتے، اللہ کا کلام تمہاری مسجد میں رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھنے تیار نہیں ہم لوگ، پڑھو قرآن کریم، ایک قرآن تو کم سے کم ہونا، یہ کیا ہے کہ آپ لوگ حساب کرو، اگر نہیں ہوا تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک مثال دیتے ہمارے بڑے، ایک جنگل ہے، رات سخت اندھیری ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، قافلے کا جو سردار ہے اعلان کیا، دیکھو جنگل کے اندر ایک بہت بڑا ڈھیر آنے والا ہے، ڈھیر، اس میں سے جو آدمی لے گا انہیں بھی پچھتاتا، اس میں سے جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ لوگوں بولے کیا تو بھی ہوں گا، آخر وہ ڈھیر میں سے لیے سے والا بھی بچتا تھا، نہیں لیے سے والا بھی بچتا تھا، وہ جنگل میں رات کی اندھیری میں وہ ڈھیر آ گیا، لوگ بہت سوچے، نہیں معلوم ہوا کیا تھا، تھوڑے لوگ بھر لیے، تھوڑے لوگ کم بھرے، تھوڑے لوگ زیادہ بھرے، تھوڑے لوگ بھرے ہی نہیں۔ صبح ہونے کے بعد معلوم ہوا وہ سونا تھا، سونا، جو کم بھرے وہ لوگ پچھتائے اور بھر لیتے،
جو لوگ نہیں بھرے وہ لوگ پچھتا ہے، ہائے افسوس ہم لوگ کہیں کو نہیں بھرے۔ یہ دنیا کی زندگی یا نہیں معلوم ہوتی اس کی قیمت، آنکھ بننے کے بعد معلوم ہوتا بہت اتنی بڑھ کے تھی دنیا کی قیمت۔ بھر لو، دنیا کے اندر جو بھی نیکیاں کرے آخرت میں اس کا احساس ہوگا کہ یہ ہم لوگ کم کرے۔ قرآن میں ہے جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد ایک افسوس ہوتا کرو سے ایک افسوس، کیا دنیا کا جو ٹائم ہے نا جو ویسٹ گیا اس کے اوپر افسوس ہوتا کرتا ہوں، واہ تھوڑا اور محنت کرتا ہوں، وہاں ملتی تھی منزل، جنت کے اندر بھی تھا منزلیں ہیں۔ آپ پوچھو ہمارے صلاح الدین بھائی سے، بڑے شہر جو رہتے نا، ہانگ کانگ ہے، وہ سنگاپور ہے، بڑے بڑے شہروں میں اونچی منزل پہ رہتے لوگ، پورا سٹی دکھتا، سمندر دکھتا، ہوا آتی، کھلا آتا، مزہ آتا، اوپر رہتا۔ بولے جنت میں بھی ایسے منزل ہے، منزل 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 ہے، جو جتنا نیک عمل کرتا منزل بڑھتے آتی ہے اس میں۔ اب اگر کوئی جنت میں تو چلے گیا، نیکیاں کم تھے، گراؤنڈ فلور مل گیا اس کو، تھوڑی اور محنت کر لیتا تو اوپر رہتا، اوپر والا بولتا وہاں رہتا، اوپر والا بولتا وہاں رہتا، افسوس تو بہرحال رہتا۔ یہ جو ٹائم ہے اس کو ضائع مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، سیئات کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا، اے اللہ کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو، قیمتی ساعتوں کو اے اللہ صحیح انداز میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ عمل کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ شیطان کے مکر سے، فریب سے قبول فرما۔ اے اللہ اس محلے کے نوجوانوں نے جس مقصد کے لیے، جس کوشش کے لیے اس پروگرام کو رکھا ہے، اللہ اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو جس انداز میں بھی وہ آگے آ رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہر جگہ پر اے اللہ آگے ہی اے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں بھی ان کو آگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قوم کی قیادت، قوم کی رہبری کرنے کی توفیق انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان نوجوانوں کو ایسا نوجوان بنا کہ اللہ دوسرے جگہ کے لوگ ان کی مثال دیں، اللہ ایسے نوجوان ہی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سب کے سب لوگ یا اللہ اپنے کام سے وابستہ ہیں، اپنے کام سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ محنت کر کے اپنی حلال کی روزی اور حلال کی کمائی کھاتے ہیں، یا اللہ تیری مرضی کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات نصیب فرما، اپنی نامرضیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جڑنے کو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کم ہے، جن کو وضو نہیں ہے وضو کر کے بیٹھ جائیے، اپنے مدرسے کو تعلق سے اعلان فرمائیں۔ اور خصوصاً زکوٰۃ و صدقات دینا چاہے تو وہ ریگو جی کے بچوں کے لیے استعمال ہوگی، اور عطیہ دیں گے تو انشاءاللہ کنسٹرکشن کے اندر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مدرسے کا کوئی سفیر نہیں، آپ دیکھتے ہیں یو پی سے، بہار سے اور حیدرآباد سے، کریم نگر کے اطراف کے علاقوں سے لوگ چندے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی سفیر نہیں، صرف مدرسے کے مولساموں کے ذریعے سے ہی چندہ جمع ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو بھی کام ہوتا ہے الحمدللہ 2 مدرسوں میں خرچ ہوتا ہے، ایک ہی رسید، وہاں کا خرچہ بھی ہوتا ہے، شہر کا بھی، دیہات کے معلمین کو بھی اس کے اندر تنخواہیں دی جاتی ہے، قادیانیت کے خلاف کام کیا جاتا ہے، تلگو میں کتابیں پرنٹ کی جاتی ہے۔ ابھی کل انشاءاللہ ہمارے پاس سے دیہات کے 120 معلمین کو رمضان راشن بھی دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ مدرسے والے غریبوں کا حق مار رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے والے غریبوں کا حق مار رہے ہیں، نہیں، مدرسے والے غریبوں کو مدرسے سے زیادہ دے رہے ہیں۔ تقریباً 120 پیک دیہات کے شہر کے معلمین کو تقسیم کر رہے ہیں۔ مولانا بلال صاحب جو تیگولا پلی کے امام ہیں، ان کو پتہ ہے 83 ملصبوں کے پورے فیملیز کو کپڑے سلائے گئے الحمدللہ، اور ان کو کل وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ سب کا سب کام کیا ہے؟ مدرسے کے تحت ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دل کھول کر ہمارے مدرسے کے لیے تعاون فرمائیں۔ آپ کا دیکھا دکھایا ہوا مدرسہ ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو قبول فرمائیں۔